اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ رائج کر سکیں۔ ناظرین، ہم سورہ رات کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 12 آیات کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج 2 اور آیتوں کی تفسیر کو سنیں گے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو آئیں ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ اور بادل کی گرج اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، اور وہی گرتی ہوئی بجلیاں روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، جب وہ لوگ اللہ کے بارے میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت عذاب والا ہے۔ انسانوں کی طرح آسمان میں جو بجلیاں گرجتی ہیں وہ بھی خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ آئیں اس آیت کے نکات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قرآنی پیغام کے اعتبار سے تمام موجودات خداوند متعال کی تسبیح و تعریف میں مصروف ہیں، اور وہ بھی اپنے علم و شعور کی بنا پر مصروف تسبیح ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس مطلب کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جس سے انسانی ذہن خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس امر پر یقین نہیں رکھتے ان کی تردید ہو جاتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، سبح یا یسبح جیسے الفاظ کو قرآن کریم میں لایا گیا ہے جو تسبیح کے معنی پر بڑی صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس مطلب کو متعدد صورتوں میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، موجودات کی تسبیح کے مسئلے کو سورہ کے ابتدا میں اور بسم اللہ کے بعد فوراً ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، تمام موجودات کے لیے اس معنی سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے موجودات کے لیے کہا گیا ہے کل اللہ قانتون، سورہ بقرہ آیت نمبر 116، ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ستاروں اور نباتات کے سجدے کے لیے والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 6۔ زمین و آسمان کے لیے کہا گیا قالتا اتینا طائعین، ان دونوں سے کہا ہمارے پاس اطاعت کرتے ہوئے آؤ، سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ تمام موجودات اپنی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، سورہ نور آیت نمبر 41۔ نمبر 5، انسان کو خطاب ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ نمبر 6، محال ہیلے سے لیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ موجودات میں ہر قسم کی چارہ جوئی اور تدبیر مخفی ہے، کیونکہ چارہ جوئی اور تدبیر کے لیے علم و قدرت کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا مفسرین نے شدید المحال کا معنی شدید القوت والعذاب کیا ہے۔ نمبر 7، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ایک ہی ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ایک اور آیت میں آیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اس لیے ہم بھی رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 8، اہل سنت کی بہت سی روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل کی گرج سنتے تو اپنا سلسلہ کلام منقطع فرماتے اور دعا میں مشغول ہو جاتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دعا کی مشغولیت کا حکم دیتے، تفسیر در منصور۔ نمبر 9، کبھی کبھار گرج گناہگار امتوں پر عذاب الہی بن کر نازل ہوئی، جیسے قوم سمود پر،
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں ان کے اعمال کے سبب ذلت آمیز عذاب کی بجلی نے گرفت میں لے لیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 17۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، بادل کی گرج بھی فرشتوں کی طرح شعور و آگاہی کے تحت خدا کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ رعد اور فرشتے کے الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ نمبر 2، ملائکہ کی تسبیح خوف خدا کی بنیاد پر ہوتی ہے، من خیفتہ۔ نمبر 3، بادل کی گرج کا پیدا ہونا اور کسی کو اپنی لپیٹ میں لینا اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ نمبر 4، ہٹ دھرم اور ضدی انسان جیسے لوگوں کو بجلی جیسی خطرناک چیز بھی باز نہیں رکھ سکتی۔ یجادلون۔ نمبر 5، خداوند متعال کے ساتھ کبھی بھی تمہیں دھوکہ، فریب، جنگ و جدال کا خیال تک بھی نہ آئے، کیونکہ اس ذات سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ نمبر 6، ہر حیلے اور تدبیر میں برائی نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ لوگوں کے خلاف سخت تدبیریں اور منصوبہ بندی ضروری ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ تھی آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی اس کے منہ تک خود بخود پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی اس طرح کی پکار بے فائدہ ہے۔ اس آیت میں کیا خوبصورت بات بیان کی گئی ہے کہ فقط اللہ سے مانگو اور اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمارے لیے کیا نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی ہے اور اسے غیر اللہ سے دوری کا درس دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس امر کے لیے تیار کیا ہے کہ اسی ذات کو وہ اپنا مرکز ٹھہرائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اگر انسان صرف مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اگر وہ میرے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اور ان سے اپنی حاجت روائی چاہے گا تو وہ اس کی بات نہیں سنیں گے، اگر وہ سن بھی لیں تو اس کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ نمبر 2، اس ناتوان و محدود انسان کو اپنی حادثات بھری زندگی میں ایک قابل اطمینان پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسے اس قسم کی حقیقی پناہ گاہ سے متعارف کرایا ہے۔ لہو دعوت الحق، اس ذات کے علاوہ باقی لوگوں طاغوتوں کی مدد استعمار کے لیے ہوتی ہے یا استثمار کے لیے ہوتی ہے، یا اپنے پروپیگنڈے یا اپنے مشن کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ان کے نزدیک کوئی چیز بے وقت ہے تو وہ صرف انسان ہے۔ نمبر 3، انسان فطری طور پر حق کا پیاسا اور حقیقت کا متلاشی ہے، لیبلغ فاہ، لیکن وہاں تک رسائی کی راہوں کو گم کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو چیز اسے سکون دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف خدا پر ایمان اور اس سے عشق و علاقہ، دعا اور مناجات ہے۔ وما هو ببالغہ، اللہ کے علاوہ سب دھوکا اور اس کے بغیر کسی اور کو پکارنا حماقت ہے۔ ان نکات میں ہم نے جانا کہ مشکلات میں صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے پیغامات میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔
نمبر 1، صرف اور صرف خدا کی طرف چلیے، غیروں کا پیچھا چھوڑیے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء۔ نمبر 2، لوگوں کے شرک کا بنیادی عامل ان کے باطل تصورات ہیں، کباسط کفیہ وما هو ببالغہ۔ نمبر 3، جو شخص خالص و مخلص ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ ذات اس کے دامن کو بھر دیتی ہے، اور جو شخص غیر خدا سے مانگتا ہے وہ خائب و خاسر رہتا ہے۔ لہ دعوت الحق وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور اس ایپیسوڈ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ قرآن کریم نے بتایا کہ مدد صرف اللہ سے مانگو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔